السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے 5000 فرشتے میدان جنگ میں۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ واقع ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کم تر اور پست حال میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل ملا کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے جنگ کرنے جا رہے تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں کا دل بادل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا سے لو لگائے مصروف دعا تھے کہ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ علیہ السلام کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ علیہ السلام پر رکت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ علیہ السلام کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ عز و جل ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جان نثار کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا کہ ان قریب کفار کی فوج شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ صبح کو حضور علیہ السلام نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز بیان فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ عز و جل تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ عز و جل نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا کہ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے
کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں؟ اگر تم لوگ صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیج دے گا، اور یہ فتح اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے دی ہے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غلبہ والا حکمت والا ہے۔ درس ہدایت: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے دل بادل لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ مگر اللہ عز و جل نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک صبر، دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر و تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی، اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فنار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ مسلمان صبر و تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہیں، اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ فرمان خداوندی ہے کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آپ جڑے رہیں ہمارے YouTube چینل کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔